بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ آپ ویسے تو باب 7 جو بک کا ہے وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن چیپٹر 2 بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خارجہ جو تعلقات ہیں پاکستان کے، خارجہ پالیسی، ہم اس کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم نے جو ٹاپک پڑھے تھے پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات، ٹھیک ہے۔ یہ لیکچر نمبر 3 ہے اس کے حوالے سے، اور پیج 37 ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے جو تعلقات پڑھے تھے وہ چین کے ساتھ تعلقات پڑھے تھے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے پاک بھارت تعلقات، ٹھیک ہے۔ بھارت کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں۔ تو پاک بھارت تعلقات 1947 سے ہی کھچاؤ کا شکار رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا کشمیر ایشو پر، دوسرا ہماری جو جنگیں ہوئی ہیں پاک بھارت کے اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ پاک بھارت جو ہمارے تعلقات ہیں وہ غیر دوستانہ اور شک کی بنیاد پر مسلسل مسائل کا شکار رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے پاک بھارت تعلقات کشمیر کے ایشو کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کشمیر پر ہماری جو جنگ ہوئی تھی وہ سن 1947 اور 48 میں ہوئی، جس میں ہمارے قبائلی جو تھے، عوام تھی، جو ہمارے سرحدی جو صوبہ ہے ہمارا، اس کے انہوں نے کشمیر پر کافی حد تک قبضہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن 1947 میں جب یہ صورتحال ہوئی تو اس وقت کا راجہ ہری سنگھ نے انڈیا سے مدد مانگ لی، ٹھیک ہے، اور کشمیر کا دفاعی نظام، مواصلاتی نظام اور خارجہ معاملات انڈیا کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد انڈیا اور راجہ ہری سنگھ کے درمیان ایک ڈاکیومنٹ سائن ہوا ریفرینڈم کے لیے، عوام کیا چاہتی ہے، لیکن کہتے ہیں ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ راجہ ہری سنگھ نے اس ڈاکیومنٹ کو سائن نہیں کیا تھا، مگر انڈیا جو ہے زبردستی اپنی فوجیں کشمیر میں اتار لایا، اور اس کی مثال آپ آج بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جنگ جاری رہی۔ جب انڈیا کی فوجیں کشمیر میں آئیں تو پھر پاکستان کی آرمی بھی متحرک ہوئی، اور 1 جنوری سن 1949 اقوام متحدہ نے مداخلت کر کے جنگ بندی کرائی۔ جنگ بندی کے ساتھ ہی انہوں نے حد مقرر کی، اور ریفرینڈم کرانے کے لیے انہوں نے جو ہے اقوام متحدہ کا سے پر زور دیا، ٹھیک ہے، جو آج تک ہونا باقی ہے۔ دونوں ممالک کشمیر اور پاکستان جو ان کے پاس کشمیر کے علاقے ہیں انہیں مقبوضہ علاقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 1954 اور 57 میں کشمیر اسمبلی میں، ٹھیک ہے، ریٹنگ کروائی گئی۔ اس کے بعد جموں کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ یہ مطلب ریٹنگ ایسی تھی کہ انڈین فوج بھی وہاں پہ موجود تھی، اور جو وہاں کا راجہ تھا کشمیر کا وہ بھی انڈیا کے ساتھ ملا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب 1960 میں کیا ہوا کہ پانی کے مسئلے پر پانی ہمارا بند کیا بھارت نے۔ اس مسئلے پر ہمارا جو ہے سنتاس معاہدہ ہوا، جس کے مطابق جو مغربی دریا تھے وہ پاکستان نے جو ہے استعمال کرنے تھے، اور جو مشرقی دریا تھے وہ 3 دریا جو ہیں وہ بھارت ان کا پانی جو ہے وہ استعمال کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاکستان اور بھارتی سربراہوں کے درمیان بہت سارے معاملات چلتے رہے۔ 1963 میں اس وقت کے وزیر خارجہ جو تھے بھارت کے ساوران سنگھ جو تھے، انہوں نے پاکستان کے جو ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے اس سلسلے میں، مگر کسی نتیجے میں نہیں پہنچے۔ اس میں برطانیہ اور امریکہ نے ثالثی کا کردار بھی ادا کیا تھا کہ کشمیر ایشو کا جو ہے مسئلہ جو ہے وہ حل کیا جا سکے۔ اس کے بعد 1964 میں پاکستان کشمیر کا معاملہ جو ہے UN سیکیورٹی کونسل میں لے جایا گیا، مگر معاملہ حل نہ ہو سکا۔ پھر اسی طرح 1965 میں پاک بھارت جنگ جو ایک بار پھر ہوئی، اور اقوام متحدہ کو پھر ایک بار جو ہے سیز فائر کروانا پڑا دونوں ممالک کے درمیان۔ اس کے ساتھ ساتھ 1966 میں تاشقند کا معاہدہ ہوا، یہ بھی سیز فائر کے لیے ہی ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر 1971 میں ایک بار پھر پاک بھارت جنگ جو ہے وہ ہوئی، جس کے نتیجے میں ہم سے مشرقی پاکستان جو ہے وہ علیحدہ ہوا اور ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرا۔ اس کے بعد سن 1972 میں بھارت کے وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت یہ کہا گیا کہ اس کانفلکٹ کو ختم کیا جائے اور خطے میں امن قائم کیا جائے، اور ایک دوسرے سے دوستانہ تعلقات جو ہیں وہ قائم کیے جائیں، کسی بھی قسم کا ایشو امن اور مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ان نے آپس میں معاہدہ کیا تھا دونوں ممالک نے، یعنی پاکستان نے اور بھارت نے۔ 1974 میں انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے جو کہ خطے میں امن کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ اس کے بعد پاکستان نے
جو ہے سر دھڑ کی بازی لگا کر ایٹمی طاقت بننے کے لیے کوششیں شروع کی، ٹھیک ہے. اور 1985 میں علاقائی جو تنظیم تھی، ٹھیک ہے، سارک، جس مخفف ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، وہ بنائی گئی تاکہ آپسی تعلقات جو ہیں وہ بہتر کیے جا سکیں، سفارتی بھی اور تجارتی بھی، ٹھیک ہے. اب یہ جو دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تاکہ تعاون جو ہے وہ بڑھایا جا سکے، ٹھیک ہے. 1988 میں سار کانفرنس کے دوران معاہدہ ہوا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری پروگرام کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ٹھیک ہے. 1990 میں پاک بھارت جو تھے انہوں نے انڈیا پاکستان کے لیے ایک انڈیا نے پاکستان کو، ٹھیک ہے، انڈیا نے پاکستان کو موسٹ فیوریٹ نیشن جو ہے وہ اسٹیٹس اس کا دیا تھا، ٹھیک ہے. اور 1990 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری ہوئی، باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بھی بڑھی. یہ تعلقات ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل کرنا نہیں چاہتا تھا. پاکستان اب بھی اپنے اس منصفانہ موقف پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کے رائے کے ذریعے حل کیا جائے، ٹھیک ہے. یعنی یہ 1990 میں ہو. اور 1996 میں جو ہے وہی انڈیا جو ہے اس نے پاکستان کو موسٹ فیوریٹ نیشن کا جو ہے اسٹیٹس دیا. اس کے بعد 2003 میں 84 ملین کی ایکسپورٹ ہوئی جو کہ انڈیا میں ہوئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد 2008 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان دہشت گردی کی بنیاد پر تعلقات انتہائی خراب ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ جو ہے دونوں ممالک کی جو آرمیز کی تھی وہ ٹینشن ختم کرنے کے پر ایک ایگریمنٹ کیا گیا جو جموں کشمیر پر تھی، ٹھیک ہے. 2014 میں راحیل شریف نے کشمیر کو جیگولر جو ہے وہ کہا اور پرامن کشمیریوں کی مرضی اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اس کا حل کرنے پر ایگری ہوئے، ٹھیک ہے. پھر 2016 میں انڈیا نے سرجیکل اسٹرائکس کی LOC پر، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے 2017 میں ٹیررسٹ اٹیک کیے جموں اور کشمیر میں انڈیا نے، ٹھیک ہے. پھر 2018 میں ان سب اٹیکس کے بعد دونوں ممالک اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ جو مطلب حل ہے وہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے لیٹر اسپرٹ کے ذریعے جو ہے یہ کام کیا جائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اقوام متحدہ کا جو آفس فار ہائر کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، ٹھیک ہے، آفس فار ہائر کمشنر فار ہیومن رائٹس ایشوز، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں کشمیریوں پر جو مظالم ہوئے 2016 سے 18 تک، یہ 49 صفحات پر مشتمل رپورٹ ہے، یہ شائع ہوئی تھی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 2019 میں انڈیا نے ٹیررسٹ اٹیک کیے جموں اور کشمیر پر، الزام لگایا پاکستان پر کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ اٹیکس کروائے ہیں. تو پرائم منسٹر عمران خان نے مذاکرات کی پیشکش کی جو دہشت گردی کے حملے میں ہوئے تھے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی پیشکش کی. یعنی عمران خان نے باقاعدہ طور پر انڈیا کو مذاکرات کی دعوت دے کر یہ کہا کہ ہم مذاکرات کے ذریعے یہ تمام مسائل جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں. لیکن مودی نے اس کا جواب منفی میں دیا. پھر انڈیا کے فائٹر ایئر کرافٹس جو ہیں پاکستانی ایریا میں داخل ہوئے، جس کے جواب میں پاکستان نے 27 فروری کو انڈیا کے 2 فائٹر جہاز جو ہے مار گرے اور ایک پائلٹ کو قیدی بھی بنایا، جو بعد میں خیر سگالی کے طور پر واپس کیا گیا. اور آج بھی کشمیر پر دونوں ممالک اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اقوام متحدہ جو ریفرینڈم جو اس کی قرارداد ہے کہ ریفرینڈم یہاں پہ ہونی چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہوئی. جبکہ مودی گورنمنٹ نے کشمیری خصوصی طور پر لداخ میں جو ہے مسلم سٹیزن شپس کو ختم کرنے کی جو ہے سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی، جو کہ بہت الارمنگ ہے. اس کی بنیاد پر دونوں ممالک کے تعلقات ہر لحاظ سے اس وقت بھی ٹینشن میں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات یعنی پاکستان کے جو تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ اس وقت تک بہترین نہیں ہو سکتے، دوستانہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ معاملہ جو کشمیر کا ہے وہ حل نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. نیکسٹ جو ہے ہم پاک ایران تعلقات جو ہے پڑھیں گے. اللہ حافظ.